کیا آپ یقین کریں گے، ایک ایسی لڑکی جو نماز سے دور تھی، حجاب سے بیزار تھی، دنیا کی رنگینیوں میں گم تھی، صرف ذی الحج کے 10 دنوں میں ایسی بدل گئی کہ اس کی زندگی، سوچ، دل سب کچھ بدل گیا۔ وہ کہتی تھی اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ اللہ ان دنوں میں بندے کو اتنا قریب بلا لیتا ہے تو میں کبھی یہ دن ضائع نہ کرتی۔ یہ کہانی ہے مریم کی، اور شاید یہ کہانی آپ کی زندگی بھی بدل دے۔ کراچی کے ایک عام سے گھر میں رہنے والی مریم ایک پڑھی لکھی، خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کے ہزاروں فالوورز تھے۔ ہر نئے ٹرینڈ پر وہ ویڈیو بناتی، ہر نئی ڈریس پہن کر تصویریں ڈالتی۔ لوگ کہتے مریم تم بہت خوش قسمت ہو، مگر حقیقت یہ تھی رات کو سونے سے پہلے وہ خاموشی سے روتی تھی۔ دل بے سکون تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر روح خالی تھی۔ نماز کبھی کبھی، قرآن مہینوں بعد، ذکر تقریباً ختم ہو چکا تھا، اور ایک دن اس کی نانی نے کہا بیٹا ذی الحج شروع ہونے والا ہے، یہ دن عام دن نہیں ہوتے۔ مریم نے ہنستے ہوئے کہا نانی اب یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ نانی خاموش ہو گئیں مگر ان کی آنکھوں میں درد تھا۔ اگلی صبح فجر کے وقت نانی کی تلاوت کی آواز آئی، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مریم نے پوچھا یہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ نانی بولی بیٹا مفسرین کے مطابق یہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں، اللہ نے ان کی قسم کھائی ہے۔ یہ سن کر پہلی بار مریم کے دل میں ہلکی سی چبھن ہوئی، کیا واقعی یہ دن اتنے خاص ہیں؟ نانی نے موبائل پر ایک حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک کسی دن کا نیک عمل ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب نہیں۔ مریم حیران رہ گئی، رمضان سے بھی زیادہ؟ نانی نے کہا بیٹا رمضان عظیم ہے مگر یہ دن بھی بہت عظیم ہے۔ اسی لمحے مریم نے سوچا اگر اللہ کو یہ دن اتنے پسند ہیں تو شاید میں بھی اللہ کو ان دنوں میں پسند آ جاؤں۔ اس دن مریم نے وضو کیا اور کافی عرصے بعد 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز میں دل رو پڑا، وہ کہہ رہی تھی یا اللہ میں واپس آنا چاہتی ہوں، کیا ابھی دیر تو نہیں ہوئی؟ اور دل میں جیسے جواب آیا میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ذی الحج کا 3را دن تھا۔ ایک برانڈ نے مریم کو میسج کیا ڈریس پروموشن ویڈیو بناؤ، اچھے پیسے ملیں گے۔ پہلے وہ فوراً مان جاتی تھی مگر اب دل بدل چکا تھا۔ اس نے میسج ڈیلیٹ کر دیا اور کہا جو چیز اللہ کو ناراض کرے وہ رزق نہیں آزمائش ہے۔ چوتھے دن وہ بازار گئی۔ پہلے وہ فیشنیبل کپڑوں کی طرف گئی، پھر اچانک عبایا شاپ کے سامنے رک گئی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور آہستہ سے کہا میں لوگوں کو خوبصورت لگنے میں لگی رہی، کبھی اللہ کو خوبصورت لگنے کا سوچا ہی نہیں۔ اس دن اس نے پہلا عبایا خریدا۔ 9 ذی الحج آیا۔ نانی نے کہا آج عرفہ کا دن ہے، روزہ رکھ لو۔ پھر حدیث سنائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن کے روزے سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ مریم نے فوراً نیت کر لی۔ شام تک پیاس، بھوک، کمزوری مگر دل عجیب سکون میں تھا۔ افطار کے وقت اس نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لے۔ وہ دعا جب قبول ہو گئی، اسی رات مریم نے خواب میں دیکھا وہ میدان عرفات جیسی جگہ پر کھڑی ہے، لوگ رو رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور ایک آواز آئی جو پلٹ آتا ہے اسے ہم قبول کر لیتے ہیں۔ وہ روتے ہوئے اٹھ گئی۔ گھر میں قربانی کی تیاری تھی۔ اس نے پہلی بار قربانی کو صرف گوشت نہیں سمجھا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرمانبرداری اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانا سمجھا۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون، بلکہ تمہاری تقوی پہنچتا ہے۔ مریم رو پڑی، یا اللہ میں بھی اپنی خواہشات تیرے لیے قربان کرتی ہوں۔ مریم اب ویڈیو بناتی تھی مگر اسلامی ریمائنڈر کی۔ پہلے لوگ اس کے کپڑوں کی تعریف کرتے تھے، اب لوگ کہتے آپ کی باتوں سے دل بدلتا ہے۔ پہلے فالوورز تھے، اب دعائیں تھیں۔ پہلے لائکس تھے، اب سکون تھا۔ ایک دن مریم نے کیمرہ آن کیا اور کہا میں وہ لڑکی ہوں جو سمجھتی تھی خوشی دنیا میں ہے مگر خوشی سجدے میں نکلی۔ میں وہ لڑکی ہوں جو سمجھتی تھی حسن چہرے میں ہے مگر حسن حیا میں نکلا۔ میں وہ لڑکی ہوں جو سمجھتی تھی وقت بہت ہے مگر ذی الحج نے سکھایا شاید اگلا سال نہ ملے۔ پھر خاموش ہو کر بولی اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید اللہ نے تمہیں بھی بلایا ہے،
یہ ذی الحج ضائع مت کرنا، کیا پتہ اگلی بار تم ہو یا نہ ہو۔